بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکومت جو کہ اس وقت آئینی ترمیم لانے جا رہی ہے، یہ دراصل آئین کے اوپر بھی حملہ ہے اور عدلیہ کے اوپر بھی حملہ ہے، اور عمران خان نے ان کے دو اٹیمپٹس کو ناکام کیا۔ جو آئین کے اوپر حملہ اور عدلیہ کے اوپر جو حملہ ہے، دو مرتبہ ان کی جانب سے کیا گیا۔ حکومت نے دو مرتبہ یہ پلان کر کے کیا حملہ، اور عمران خان نے دونوں مرتبہ اس کو ناکام کر دیا، اور اب ایک ایک کر کے جو ہے اس آئینی ترمیم کے حقائق سامنے آ رہے ہیں، اس کے مسودے سامنے آ رہے ہیں، اس کے ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں، اس کے اندر جو لکھے گئے پوائنٹس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جو کم از کم اس لحاظ سے بڑے خطرناک اور خوفناک ہے کہ اسے پاکستان کی جمہوریت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اور یہ حکومت جو کہ اسٹیٹس کو کی بینیفیشری ہے، 8 فروری 2024 کے جعلی مینڈیٹ کی بینیفیشری ہے، 8 فروری 2024 کے چوری شدہ مینڈیٹ کی بینیفیشری ہے، یہ چاہتی ہے کہ جو ٹاپ لیول کی پوزیشن ہے، جس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ شامل ہے، جس کے اندر الیکشن کمیشن پاکستان کے چیف سکندر سلطان ناجا چیف الیکشن کمشنر شامل ہے، اور ایون کہ اب بات ہو رہی ہے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق، اور کہا جا رہا ہے کہ اس آئینی ترمیم کے اندر نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کو نوازا جا رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو نوازا جا رہا ہے، بلکہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی نوازا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو آرمی چیف ہے ان کو بھی نوازا جا رہا ہے۔ ان کو بھی اس حوالے سے ایکسٹینشن دینے کا ایک پروگرام شامل، اور اس پروگرام کے ذریعے سے یہ جو آئینی ترمیم ہے اصل میں یہ آئینی کور مل جائے گا، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک آرمی چیف کی بات ہے تو کچھ لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کو پہلے سے ہی 2 دن پہلے جب وہ ریٹائر ہو گئے تھے، 29 نومبر 2022 کو اصل میں یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور 27 نومبر 29 نومبر کو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، 27 نومبر کو جنرل عاصم ریٹائر ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو دوبارہ سے 2 دن کا ٹائم دے کے ایک آئینی کور دے کے تو ان کو آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے، 4 اسٹار جنرل لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ایک آئینی کور دیا جا رہا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کی ایکسٹینشن کے متعلق بھی باتیں چل رہی ہیں، اور 3 سال بعد جب اگلے سال جب نومبر کے آخر میں 29 نومبر کو جب ان کے ریٹائرمنٹ کا وقت آئے گا تو اس سے پہلے ہی ان کی ایکسٹینشن کا بندوبست ہو جانا چاہیے۔ اب ایکسٹینشن کا یہ جو پاکستان کے اندر کاروبار ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، اور یہ شریف خاندان زرداری خاندان نے پہلے دن سے کیا ہے، جبکہ عمران خان کی جانب سے اس کے اوپر بڑا سخت موقف اپنایا گیا ہے، اور عمران خان نے بھی اپنے دور حکومت میں جو جنرل باجوہ ہیں ان کو ایکسٹینشن دی، اور عمران خان تو اس بات کو مانتا ہے کہ اس نے غلطی کی اور وہ ایسی غلطی کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا۔ لیکن یہ جو شریف خاندان زرداری خاندان، یہ تو پچھلے تقریباً 25-30 سال سے 35-40 سال سے نہ صرف اپنی مرضی کے آرمی چیف لاتے ہیں، اپنی مرضی کے چیف الیکشن کمشنر لاتے ہیں، اپنی مرضی کے چیف جسٹس لاتے ہیں، اور لا کے پھر ان کو ایکسٹینشن اور اپنی مرضی کے لا کے ان سے اپنی مرضی کے کام لینا، اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق کام نہ کریں تو پھر ان کو سیک کر دینا، برطرف کر دینا، یہ ان کا وتیرہ۔ 99 کے اندر جب جنرل مشرف کو سیک کیا گیا، ان کو برطرف کیا گیا، معطل کیا گیا، تو وہ تو جہاز کے اندر موجود تھے، اور جنرل مشرف کو اصل میں لانے والے تو یہی لوگ تھے، انہوں نے ہی لا کے اس کو بٹھایا تھا، اپنی مرضی سے نیچے سے پروموٹ کر کے جنرل مشرف کو لا کے بٹھا دیا کہ اپنی مرضی کے مطابق اسے فیصلے لیں گے، اور کچھ عرصے بعد ان کے اختلافات ہوئے، آخرکار اس کو سیک کر دیا گیا، اس نے پکڑ کے تو ان کا پٹا بٹا دیا اور ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا۔ پھر اسی دوران ہی 97، 98، 99 3 سال کے اندر اپنی مرضی کا صدر، اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر، اپنی مرضی کا چیف جسٹس، اپنی مرضی کا آرمی چیف، یعنی انہوں نے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک بادشاہت کا نظام قائم کر دیتے ہیں، جب جس کو دل کرتا ہے نکال دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، لے آتے ہیں، اور چیف جسٹس لگا دیتے ہیں، آرمی چیف لگا دیتے ہیں، اپنی مرضی کا۔ انہوں نے اداروں کو جو ہے گھر کا غلام اور گھر کی لانڈی بنا کے رکھا ہوتا ہے، اور یہی وہ کرتے ہیں۔ ان کی آج بھی خواہش یہ ہے کہ یہ کسی طرح سے پاکستان کی فوج کو، جو پاکستان کا سب سے معتبر ادارہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، پاکستان کا سب سے زبردست ادارہ ہے، اس کو پکڑ کے تو یہ گھر کی لانڈی بنانا چاہتے ہیں اور پنجاب پولیس کی طرح بنانا چاہتے ہیں، جو کہ ان کی خواہش کامیاب نہیں ہوگی۔ اب یہ جو اس کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں
ایک تو اس کے اندر بات یہ ہے آئینی ترمیم کے اندر آئینی عدالت کی بات کی جا رہی ہے، اور آئینی عدالت کے متعلق کون بات کر رہا ہے؟ بلاول بھٹو۔ بلاول بھٹو جو کہ اصل میں پیپلز پارٹی کا سربراہ ہے اور اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے یہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہے یہ میرا نانا ہے، اور نانے نے میرے لیے بڑی خدمات سر انجام دی، ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی، جبکہ اس قسم کی فیشزم، ڈکٹیٹرشپ اور اس قسم کی آمریت اور اس قسم کا فسطائیت کا دور جو ہے شاید ہی کبھی پاکستان کی تاریخ میں آیا ہو جتنا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مثال دیتے ہیں امریکہ کی، یہ پیپلز پارٹی والے آج کل بڑی آئینی ترمیم کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں اور اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں مثالیں دے رہے ہیں۔ آج کل یہ مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی کہ امریکہ کے اندر آئینی عدالت موجود ہے، امریکہ کے اندر آئینی عدالتیں کام کرتی ہے، تو ان سے بندہ کوئی پوچھے آج یہ بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی پوری آئینی عدالت کے لیے امریکہ کی مثال دیتے ہیں، تو کبھی اپنے وہاں پر گورننس کے لیے امریکہ کی مثال کیوں نہیں لیتے؟ وہاں پر سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، اندرون سندھ کے اندر، باقی شہروں کے اندر، حیدرآباد کے اندر، سکھر کے اندر، سانگڑ کے اندر، باقی شہروں کے اندر یہ وہاں امریکہ جیسا نظام کیوں نہیں قائم کرتے؟ امریکی سہولیات جیسی سہولیات وہاں پر کیوں نہیں دیتے؟ وہاں تو ان کو موت پڑ جاتی ہے، وہ اس طرح کی سہولیات دینے کے لیے تو ان کو موت پڑ جائے گی، لیکن اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے امریکہ کی آئینی عدالت سے اگر فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اس کی مثال دیتے ہیں۔ پکڑ کے انہوں نے پھر قائد اعظم کی مثال بھی ٹھوک دی۔ تو یہ پیپلز پارٹی والے تو ڈرامے کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے مولانا فضل الرحمان کی، تو مولانا نے کہا ہے کہ اگر آئینی ترمیم کرنی آئینی عدالت کے لیے، تو آئینی عدالت اصل میں سپریم کورٹ کے اندر جو آئینی مقدمات ہیں وہ تقریباً اس وقت 150 کے قریب ہیں، ٹوٹل 150۔ باقی جو مقدمات ہیں وہ ہیں 60-70 ہزار، اور ٹوٹل 150 مقدمات ہیں جس کے لیے آئینی عدالت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئینی عدالت اس میں چھوٹا سا بینچ بنا دیں، 150 مقدمات ہیں، آپ یہ ہفتہ 10 دن لگا دیں، 150 مقدمات ختم ہو جانے ہیں، لو آئینی عدالت کی ضرورت ختم ہو جانی ہے۔ تو اتنا بڑا نظام قائم کرنا اور پیرالل عدلیہ قائم کرنا، یہ کس بیوقوف نے اور جاہل نے ان کو مشورہ دیا ہے؟ اس کی عقل کے اوپر ماتم کیا جا سکتا ہے۔ تو مولانا نے تو صاف انکار کر دیا، اور دوسری جانب نہ صرف یہ آئینی ترمیم چیف جسٹس کے لیے، چیف الیکشن کمشنر کے لیے، اس کے اندر سے یہ بھی تجویز نکل آئی ہے، اصل جو پٹاری میں سے سپ نکلا ہے وہ یہ کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو بھی کور اور آگے بھی یہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک مکمل نظام کو گروی رکھنے کے مترادف ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اور اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیٹس کو کے نمائندوں کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ نظام کے اوپر ہو جانا ہے۔ اس وجہ سے عمران خان اس قسم کی آئینی ترامیم کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ آپ ملک میں جمہوریت کو لپیٹنا چاہتے ہیں، ملک کے اندر جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آئین اور قانون کی حکمرانی ختم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ شخصیات کا، اسٹیٹس کو کا اور آمریت اور بادشاہت کا نظام قائم کر دیا جائے۔